اسلام کے شروع کے دنوں میں جو دعوت تھی وہ پہلے تو کچھ نجی سی رہی، پھر اعلانیہ ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی اور اس کے اثرات کیا ہوئے۔ جی بالکل، ہمارے پاس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مستند واقعات ہیں جو اس زمانے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ آج ہماری بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ وہ شروع کے مراحل، قریش کی مخالفت اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے کردار کو سمجھیں۔ تو پھر چلتے ہیں اس اہم دور کی گہرائی میں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعوت کے انداز میں یہ تبدیلی آخر کیوں آئی اور مکے کے لوگوں نے، خاص کر قریش نے، اس پر کیا رد عمل دکھایا۔ اچھا، ایک بات جو اکثر سننے میں آتی ہے کہ شروع کی دعوت خفیہ تھی، کیا یہ لفظ صحیح ہے یا نجی کہنا زیادہ بہتر ہے؟ مطلب مکمل راز تو شاید نہیں رہا ہوگا۔ ہاں، نجی غالباً زیادہ بہتر لفظ ہے۔ یہ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ پہلے 3 سال ایک حکمت عملی تھی کہ بات صرف قریبی قابل بھروسہ لوگوں تک رہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک تو تصادم سے بچا جائے، اور دوسرا جو نئے مسلمان تھے انہیں دین کی بنیادی باتیں یعنی عقیدہ، قرآن، اخلاق، یہ سب سیکھنے کا موقع ملے، تاکہ وہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ بالکل، روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر حالات بہت سخت ہوں، ظلم کا ڈر ہو، تو شاید نجی طور پر دین پر عمل کرنا یا کم از کم اعلانیہ محاذ آرائی سے بچنا اس کی گنجائش ہے۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس شروع کے دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تقریباً سبھی بعد میں اسلام کی تاریخ میں بہت اہم ثابت ہوئے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ایک اور چیز، شروع میں جو اکثریت تھی وہ ان لوگوں کی تھی جنہیں معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تصدیق تو بعد میں روم کے بادشاہ ہرقل نے بھی ابو سفیان سے کی تھی کہ سچے نبی کے پیروکار شروع میں کمزور ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں بھی اشارہ ہے سورہ آراف میں کہ کمزوروں کو ہی آخرکار زمین کا وارث بنایا جائے گا۔ تو کیا یہ دعوت بس ایک ہی طرح چلتی رہی یا اس کے کچھ مراحل تھے، وقت کے ساتھ ساتھ انداز بدلا؟ جی، سیرت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ دعوت بتدریج آگے بڑھی۔ ہم اسے سمجھنے کے لیے شاید 5 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہی نجی دعوت کا دور، تقریباً 3 سال۔ دوسرا اعلانیہ دعوت، لیکن بغیر لڑائی جھگڑے کے، یہ مکہ کے اگلے 10 سال کا عرصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا مرحلہ مدینہ ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے، جب مخصوص دشمنوں سے دفاعی جنگ کی اجازت ملی دعوت کے ساتھ ساتھ۔ یہ مدینہ کے ابتدائی 6 سال سمجھ لیں۔ اچھا۔ چوتھا مرحلہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، جب ایک طرح کی سیاسی طاقت بھی تھی اور پرامن طریقے سے کھل کر دعوت دی جا رہی تھی فتح مکہ تک۔ اور پانچواں پھر وہ آخری دور ہے، اور صحابہ کرام کا دور، جب ہر قسم کی مخالفت کے سامنے کھلی دعوت تھی اور ضرورت پڑنے پر ٹکراؤ بھی۔ تو ہر مسلم کمیونٹی اپنے حالات کے مطابق ان میں سے کسی مرحلے پر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو نجی مرحلہ تھا یہ تقریباً 3 سال چلا، اس کے بعد پھر تبدیلی آئی، دعوت کھلے عام ہونے لگی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا کوئی خاص حکم آیا تھا؟ جی، تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ گیا۔ پہلے سورۃ الحجر کی آیت 94 نازل ہوئی، جس کا مفہوم ہے کہ اب جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ اچھا۔ اور پھر سورۃ الشورى کی آیت 214 آئی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو اس حکم پر عمل کیسے کیا گیا؟ اس کا آغاز بھی 2 خدموں میں ہوا۔ پہلا قدم تھا صرف اپنے قبیلے بنو ہاشم کو دعوت دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے پر بلایا، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا ابو لہب، انہوں نے بات کو سنجیدگی سے لینے ہی نہیں دیا، ماحول خراب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ انہیں بلایا اور اس بار کھل کر توحید کا پیغام دیا۔ ابو لہب نے تب بھی بہت سخت مخالفت کی۔ اور پھر دوسرا قدم، پورے مکہ کو دعوت؟ جی بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور تمام قریش کو پکارا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھے سچا اور امانت دار سمجھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ سے سچ ہی سنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ضرور مان لیں گے۔ یعنی پہلے ان سے اپنی ساکھ کی تصدیق کروائی۔ بالکل۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اقرار کر لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔
تمام قریشی قبیلوں کا نام لے لے کر، یہاں تک کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لے کر کہا کہ دیکھو میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اپنا بچاؤ خود کرو۔ اس پر کیا رد عمل ہوا؟ اس پر وہی چچا ابو لہب وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا تبن لک، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ اس نے زمین سے مٹی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی۔ اسی وقت سورۃ المسدد نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی سخت مذمت کی گئی۔ تو جب دعوت اس طرح کھل کر سامنے آ گئی تو قریش کی طرف سے جو منظم مخالفت شروع ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ پہلا قدم انہوں نے کیا اٹھایا؟ قریش مکہ کے سردار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بات پھیل رہی ہے تو وہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کے جو اس وقت سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے ابو طالب، ان کے پاس گئے۔ اچھا، ان پر دباؤ ڈالا کہ بھئی اپنے بھتیجے کو روکو۔ الزام یہ لگایا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کو گالی نہیں دی تھی، قرآن میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے پہلے تو بہت حکمت سے نرمی سے انہیں ٹال دیا، بات چیت کی، لیکن کوئی سخت رویہ نہیں اپنایا۔ لیکن قریش کہاں ماننے والے تھے؟ وہ پھر گئے ہوں گے۔ بالکل، وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ گئے اور اس بار ان کا لہجہ زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے صاف کہا، دیکھو ابو طالب، یا تو تم اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکو یا پھر اسے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ تو بہت ذہین دھمکی تھی۔ جی، یہ ابو طالب کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بڑے یوں سمجھیں دکھی لہجے میں کہا، اے میرے بھتیجے، مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہیں سکتا۔ یہ سن کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تو تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا شاید چچا آپ دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ کیا ہمت، کیا استقامت! یہ جواب سن کر ابو طالب کے اندر جیسے ایک نئی ہمت آ گئی۔ ان کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو تم کہنا چاہتے ہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش نے پھر بھی ہار نہیں مانی، کوئی اور چال چلی انہوں نے؟ جی، ایک اور کوشش کی۔ وہ قریش کے ایک بہت ہی خوبصورت وجیہ نوجوان عمارہ بن ولید، اس کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے اچھا نوجوان ہے، تم اسے اپنا بیٹا بنا لو، اس کی ساری ذمہ داریاں ہم اٹھائیں گے، بس تم اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ یہ کیسے عجیب پیشکش تھی؟ ابو طالب یہ سن کر شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم کتنا برا سودا لے کر آئے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا بیٹا لے کر اسے پالوں پوسوں اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر متم بن عدی، جو خود بنو ہاشم کے اتحادی قبیلے سے تھا، اس نے بھی قریش کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن ابو طالب ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ ان کی یہ ہمت اور خاندانی غیرت دیکھ کر قریش کو آخرکار پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ ابو طالب کی شخصیت واقعی بہت متاثر کن ہے کہ اتنی زبردست حمایت، ہر مشکل میں ساتھ، لیکن خود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جی، یہی ابو طالب کی شخصیت کا ایک آپ کہہ لیں معمہ ہے، ایک پیچیدہ پہلو ہے، لیکن بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا ہی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید بنو ہاشم کی سرداری ان کے پاس نہ رہتی، یا کم از کم قریش کے باقی سردار ان کی بات کو وہ اہمیت نہ دیتے جو وہ ان کے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے دیتے تھے۔ ان کا کافر رہنا ہی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی اپنی منصوبہ بندی تھی جو ہماری سمجھ سے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش سے بھی کہ چچا ایمان لے آئیں، بالاتر تھی۔ صحیح۔ اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بھی ثبوت ہے کہ ہدایت دینا واقعی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا، سورہ قصص میں آیت 56، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے،
لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 سگے چچا اس وقت موجود تھے، ان چاروں کا انجام کتنا مختلف رہا۔ بالکل، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے، احد میں شہید ہوئے، سید الشہداء کہلائے۔ جی۔ دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کچھ دیر سے ایمان لائے لیکن جلیل القدر صحابی بنے۔ ٹھیک۔ تیسرے ابو طالب جنہوں نے ساری زندگی حفاظت کی لیکن ایمان نہیں لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اہل جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور چوتھے ابو لہب جن کی مذمت میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی۔ تو یہ چاروں سگے بھائی، ایک باپ کی اولاد، لیکن ان کے اعمال، ان کے فیصلے، ان کا ایمان، اس نے ان کا انجام بالکل الگ کر دیا۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آخرت میں رشتے ناتے نہیں، صرف عمل اور ایمان کام آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کی دعوت ایک حکمت عملی کے تحت نجی سے اعلانیہ ہوئی، جس پر قریش کی طرف سے سخت مخالفت آئی، اور اس پورے نازک مرحلے میں ابو طالب کی حمایت، بھلے وہ خود ایمان نہیں لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی حفاظت بنی۔ یقیناً ان واقعات میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ دعوت کی حکمت عملی کیسے حالات کے مطابق بدلتی ہے، اصولوں پر قائم رہنے کا عزم کتنا ضروری ہے، اور یہ کہ اللہ کی مدد اور منصوبہ بندی کیسے کام کرتی ہے۔ ابو طالب کا کردار خاص طور پر ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی حق کی حمایت میں اپنے پورے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ بعض اوقات کسی بڑے مقصد کی حفاظت کیسے ایسے ذرائعوں سے ہو جاتی ہے جن کی ہم توقع نہیں کرتے، اور اصولوں پر ثابت قدمی کس طرح بڑے سے بڑے سماجی دباؤ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔